اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شالیمار میڈیا چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم نے اپنے میڈیا چینل کا پروگرام جو شروع کیا ہے اللہ والے ہمارے مہمان، اس کے سلسلے میں آج ہم اپنا پہلا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے معزز مہمان ہیں، ادھر ہمارے اپنے ہی محلے میں جہاں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جامعہ مسجد اکرم اہل حدیث شالیمار ویو ہاؤسنگ اسکیم، محمود بوٹی لاہور۔ اس کے اندر مولانا شیخ ڈاکٹر عبداللہ سلیم صاحب جو کہ ترجمہ کلاس پڑھاتے ہیں، ہم نے آج ان کا انٹرویو کرنا ہے اور ان سے سوالات جوابات کرنے ہیں، ان سے گفتگو کرنی ہے کہ ان کا کیا طریقہ ہے پڑھانے کا۔ ماشاءاللہ یہ کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ ان کے پاس مختلف عمر کے، ہر عمر کے اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم ان سے سوال و جواب کریں، ذرا کیمرہ مین سے میری درخواست ہے کہ ذرا سب کی طرف کیمرہ گھما کے دکھائیں کہ لوگ کیسے اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ جی اب ذرا ہم قاری صاحب سے سوالات جوابات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا قاری صاحب، آپ کا ہم نے یہ پروگرام جو ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ ترجمہ قرآن کا بہت ہی آسان پروگرام ہے۔ اس میں جس نے قرآن پاک کا بالکل ترجمہ نہیں پڑھا وہ بھی بڑی آسانی سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لے گا۔ ذرا آپ اپنے اس طریقہ کار کا ذرا ہمیں بھی تعارف کرائیں، یہ کون سا طریقہ کار ہے، اس میں کیسے آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں؟ ہمارا یہ طریقہ کار، اس کو ہم نے معلم القرآن کا نام دیا ہے، اور یہ ایک بڑی ہی مفید بک ہے جو ہمارے استاد گرامی محترم ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر حافظہ اللہ تعالی انہوں نے مرتب یہ کی والی ہے۔ جی بالکل، جی یہ والی جی، اور انہی کی محنت کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم اس کو آگے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ 100 دنوں میں قرآن مجید کا 80% سیکھیے، اور اللہ کی توفیق سے ایسا بالکل ممکن ہے انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے وہ الفاظ جو اردو میں بھی مستعمل ہیں، استعمال ہوتے ہیں، وہ تقریباً 500 کے قریب ہیں، وہ پہلے ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الفاظ قرآن مجید میں جہاں بھی آئیں گے ان کا معنی ہمیں آتا ہے۔ قرآن مجید کے کل 2000 ورڈ ہیں، الفاظ ہیں، وہی تکرار کے ساتھ بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ جب 500 ان کو آ جاتے ہیں تو باقی ایک اچھی خاصی تعداد وہ جو الفاظ کی ہے وہ ان کے علم میں آ جاتی ہے، پیچھے 1500 الفاظ بچتے ہیں۔ یہ جو الفاظ وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر انہی الفاظ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حروف ملتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جملے اور فقرات بنتے ہیں، پھر ہم ان کی طرف آتے ہیں، جیسے من ہے، فی، الی، حتی، انا۔ اس طرح وہ ایک حرف قرآن مجید میں تقریباً کئی 100 بار آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم تقریباً 100 بار 100 الفاظ کے ساتھ جہاں وہ حرف استعمال ہوتا ہے وہ ہم بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو یاد کروا دیتے ہیں، اور ایسے ہی پھر یہ فقرات ملتے ہیں، جملے بنتے ہیں، جملے ملتے ہیں، آیات بنتی ہیں، اور ایسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اب اللہ کی توفیق سے ہمارے اسٹوڈنٹس اس قابل ہو چکے ہیں کہ ابھی بھی، کیونکہ اب ہمیں ابھی بہت تھوڑے دن ہوئے ہیں شروع کیے ہوئے، تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کا ترجمہ جب ہم پڑھاتے ہیں ان کو آتا ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ کا اچھا خاصا ذخیرہ بہت تھوڑے دنوں میں ان کے پاس آ چکا ہے، بلکہ اب تو چھوٹے چھوٹے جو جملے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی محنت کے ساتھ ان کا ترجمہ کرنے کے بھی وہ قابل ہو جاتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقہ کار میں ترجمہ پڑھنے کے اس طریقہ کار میں گرامر کی ضرورت نہیں، گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بغیر گرامر کے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں؟ جی یہ بالکل میں نے بات کہی تھی کہ گرامر کے بغیر ہم قرآن مجید کا ترجمہ سکھائیں گے، اور ایسا بالکل ممکن ہے۔ اکثر اب تک ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اسٹوڈنٹ کو گرامر پڑھاتے ہیں،
وہ گرامر کی پیچیدگیاں اور اس کی گہرائی میں جب ہم اسٹوڈنٹ کو لے کے جاتے ہیں تو وہ تھک جاتا ہے، کیونکہ گرامر ایک پیچیدہ کام ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کی لینگویج کی گرامر ہو، وہ انگلش ہو، وہ عربک ہو، وہ اردو ہو، تو ایک گرامر ہے اور دوسرا انداز ہوتا ہے رٹے کے ساتھ ایک ایک لفظ کا معنی یاد کروانا۔ ابھی یہ جو نیا انداز ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی گرامر کے اور بغیر رٹائے ڈائریکٹ میتھڈ سے قرآن مجید کو سمجھنا الحمدللہ، اور یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ الحمدللہ وہ اس چیز کو واقعی سمجھ رہے ہیں کہ گرامر کے بغیر بھی قرآن مجید سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم قاری صاحب سے ذرا دیگر سوال کرتے ہیں۔ قاری صاحب، آپ اس پروگرام کے لیے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے، اپنے بھائیوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے کتنی فیس لیتے ہیں؟ جی، ہم ان سے کوئی فیس نہیں لیتے، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام مسجد میں ہو رہا ہے، مسجد بھی ہے، اور ویسے بھی اس طرح کے جو کورسز ہیں میں اس بات کا قائل ہوں کہ فیس ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی یہ والے کورسز اور عربک لینگویج کورس اور اس طرح کے دوسرے کورسز وہ ہم نے فیسیں دے کے اداروں میں جا کے اللہ کی توفیق سے پڑھے ہیں، تو ہونی چاہیے۔ اس سے ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کی قدر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن ہم نے جو اس کا آغاز کیا ہے وہ الحمدللہ اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ وہ اس میں کوئی فیس نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ پروگرام ہم بالکل فری میں پڑھا رہے ہیں، اس کی کوئی فیس نہیں لی جاتی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کا ذاتی ایک خیال ہے، نقطہ نظر ہے کہ ان پروگراموں کی فیس ہونی چاہیے تاکہ اس کی قدر اور منزلت کا پتہ ہو اور اسٹوڈنٹ کو پتہ ہو کہ میں نے ڈیلی جانا ہے کیونکہ میں نے اس کی فیس دینی ہے۔ اور قاری صاحب، اس کا کتنی ٹائمنگ ہے؟ یعنی کوئی 1 گھنٹہ روزانہ پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، صرف 20 منٹ ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے، اکثر تو ہم اس سے بھی کم ٹائم لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا کہ گرامر بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، رٹا بھی نہیں لگانا پڑے گا، اور وقت بھی انتہائی کم، صرف 20 منٹ روزانہ آپ دیں تو اس سے آپ کتنی دیر میں یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ترجمہ خود کرنے کے قابل ہو جائے گا آپ کے خیال کے مطابق یا آپ کے تجربہ کے مطابق؟ صرف 100 دنوں میں ماشاءاللہ، 100 دن میں، یعنی 100 دن جو لگا لے گا وہ قرآن پاک کا، ظاہر یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے، وہ ماہر القرآن تو نہیں بنے گا، لیکن اس کو یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا میسیج دے رہی ہے، اللہ کی کتاب ہمیں کیا حکم دے رہی ہے، ہمارا رب ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے اور کن کاموں سے ہمیں منع کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم قاری صاحب سے اجازت لیتے ہیں اور ذرا تھوڑا سا جو ادھر ترجمہ کلاس پڑھنے والے ہیں ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ زین۔ آپ روزانہ پڑھنے آتے ہیں؟ جی۔ ماشاءاللہ۔ جی، آپ کا اسم گرامی؟ بشارت سلطان۔ ماشاءاللہ، آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوہے کا کام کرتے ہیں، ادھر کلاس لینے آتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ یہ ماشاءاللہ بزنس مین ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور رات کے ٹائم مسجد میں اللہ کے قرآن کا ترجمہ سیکھنے آتے ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ عبدالرحیم۔ عبدالرحیم، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ادھر ترجمہ سیکھنے۔ نہیں، دن کے ٹائم کیا کرتے دن کے ہیں؟ ٹائم اکیڈمی جاتے ہیں اور اسکول جاتے ہیں۔ اسکول جاتے ہیں، کون سی کلاس میں؟ 9 کلاس میں۔ 9th کلاس میں۔ دیکھیں 9th کلاس میں سائنس یا آرٹس؟ سائنس۔ اچھا، سائنس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور رات کو اللہ کے دین کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ جی، آپ کا اسم گرامی؟ عبدالرحمان۔ عبدالرحمان صاحب، جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی، میں گھی اینڈ آئل کمپنی میں جاب کر رہا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ دن کے ٹائم جاب کرتے ہیں اور رات کے ٹائم اللہ کے دین کو ٹائم دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہ بھائی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی، آپ کا اسم گرامی؟ آصف علی۔ آصف علی۔ آصف صاحب، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی، میں ٹیلر ہوں، درزی۔ اچھا، ٹیلر ہیں، یہ ہمارے بھائی ٹیلر ہیں اور دن کے ٹائم اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنی دکان میں ہوتے ہیں اور رات کو ترجمہ پڑھنے آتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان سے بھی ذرا پوچھتے ہیں۔ الحمدللہ، میرا نام محمد اشفاق ہے اور یہاں سے یہی اسکیم میں رہتا ہوں، اور یہ رات کو ٹائم میں تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے، یہ ماشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں ادھر پڑھتے ہوئے؟ کیسا محسوس کرتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ سن کر اور سمجھ کر؟ کافی لفظ الحمدللہ جو نہیں پتہ تھا وہ اس کا پتہ چل گیا،
اور الحمدللہ انشاءاللہ عزیز اس کو انشاءاللہ پورا سیکھنے کی کوشش کریں گے. جی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور یہ ایک بچہ ہے, ان سے پوچھتے ہیں. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان. عبد الرحمان, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ہم دوپہر کو اکیڈمی جاتے ہیں, میں 9 کلاس میں ہوں. نہیں اسکول جاتے ہیں؟ یس. کون سے اسکول؟ پریزنٹیشن یہ ادھر پاس ہی ہے. کون سی کلاس میں؟ 9th کلاس میں. 9th کلاس میں. یہ بچہ بھی 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور ادھر رات کو ترجمہ پڑھنے آتے ہیں. جی آپ کا نام؟ میرا نام علی ذیشان ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ہوں الیکٹریشین. اچھا الیکٹریشین ہے, ٹھیک ماشاءاللہ. دن کے ٹائم الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں اور رات کو ترجمہ پڑھنے آتے ہیں. تو کیسا محسوس کیا, کیا کوئی سکون محسوس کیا ذہنی طور پہ کہ اللہ کے قرآن کا آپ ترجمہ پڑھنے کو ذہنی سکون محسوس کیا ہے؟ ہاں جی اللہ پاک کا شکر ہے جی, کافی سمجھ آ گیا, تو انشاءاللہ امید ہے اور سمجھ آ جائے گی. نہیں کوئی ٹینشن, کیونکہ ہر انسان کو ذہن میں ٹینشنیں ہوتی ہیں, کیا ترجمہ پڑھنے سے کوئی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ٹینشن کوئی دور ہوئی ہے؟ ٹینشن دور ہوئی ہے جی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کا قرآن کی یہ برکات ہیں کہ بھائی کہہ رہے ہیں جی میری ذہنی ٹینشنیں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دور ہو رہی ہیں ترجمہ پڑھنے سے. اسی طرح ہمارے یہ 2 بزرگ بیٹھے ہیں, یہ 2 بزرگ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں, قرآن سے محبتیں قبول و منظور فرمائے. یہ بھی ماشاءاللہ روزانہ ٹائم دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.